اور آپ نے ایک میسج کیا ہے جی نور کی موت ہی نہیں آتی تو ہمارے نبی زندہ ہی رہے نا، یعنی نور کبھی مرتا نہیں ہے نا، نور کبھی مرتا نہیں ہے، صحیح نا؟ ہاں آگے بولیے نا۔ ہاں، تو جو نور ہوتا ہے اس کی موت نہیں آتی۔ کوئی اگر اس کے نبی علیہ السلام کے لیے کہے کہ نبی علیہ السلام کی موت آئی تھی تو کیا گستاخ ہے وہ؟ حالانکہ ظاہری طور پہ موت آئی تھی ان کو، جی اللہ ایک جگہ اللہ نے خود فرمایا کہ تم دنیا میں جا کے کہہ دو لوگوں کو کہ میں بشر ہوں، پر لیکن تم جیسا بشر نہیں ہو۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو لوگ خدا مان بیٹھے، اس جی لیے جی اللہ نے ان کو، میں نبی کو یہ کہا تھا کہ یہ بولو کہ تم دنیا میں ایک کہو کہ میں بشر ہوں، پر تم جیسا بشر نہیں ہو، ہاں 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 تم ہاں مجھے اپنے جیسا مت سمجھ لینا، لوگوں کو جی جی دنیا کا، کہ اب تم مجھے اپنے جیسا مت سمجھ لینا۔ بات اور صحیح اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، قد ہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15۔ جی جی اس جی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، اچھا ایک نور اور روشن کتاب۔ قد جاءکم من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہاں نور اور وہ کتاب مبین، جی اور جی جی کتاب اور روشن کتاب آیا تمہارے درمیان۔ ہاں تو جب اللہ نور فرما رہا تو آپ ایک بات مجھے بتائیے، فرشتے کیا ہیں؟ نور ہے۔ ہاں، کیا فرشتے کی موت آتی ہے؟ موت آئے گی نا۔ یار ابھی مجھے آپ بتائیے موت کیا، وہ جب اللہ چاہے گا، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے گا تب ہوگا۔ جی ابھی جی کیا فرشتے کتنی عمر ہے، کتنی سال ہے، جبریل امین کتنی نہیں عمر ہے، آپ جان رہے ہیں کتنی عمر ہے؟ نہیں 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 پتہ نہیں، کروڑ بچے ان کی موت آ گئی اب تک؟ نہیں آئی۔ یار وہ جو اگر فرشتے جبریل ہمیشہ آتے تو کیا چاہیے صورت بن کر کے انسان کے روپ میں دنیا میں کتنے تو مرتبہ حضرت کیا بول رہا تھا میں؟ لینے کے لیے کتنے خوش نہیں؟ حضرت ہلو، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صدر الدین۔ صدر الدین صاحب، تو آپ کی بھی موت نہیں ہے، آپ کی ابھی تک موت نہیں آئی ہے، تو کیا آپ بھی نور ہیں؟ میں یہ نہیں کہ اپنے بارے میں، تو میں اللہ نے میرے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نور ہوں۔ جی 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 اللہ نے مجھے نہیں کہا ہے کہ تم انسان تم نور ہو، اللہ نے جس کے بارے میں کہا ہے کل جا کو میں نے بھی دنیا میں بھیجا، میں نے بھیجا ایک نور اور روشن کتاب، میں نور کو بھیجا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیے، میں نبی کو، آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نبی مر گئے، مردہ زندہ ہے، ماجرا جو بھی الفاظ اپنے یوز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ایک بار بتائیے ان کی بات میں کہاں تک کی حقیقت ہے؟ ایک بات آپ کی اندازہ لگائیے، جو ظاہری صورت پہ جو شکل ہی آئے تھے، جو انسان کی شکل پہ صورت بن کے جو دنیا میں تشریف لائے تھے میں نبی، جو ظاہری طور پہ تھے، تو وہ اس وقت ان پر جو لوگوں کی موت آنی انسانوں کی، اس حساب سے ان کے دنیا میں ظاہری صورت میں موت آئی تھی، بلکہ یہ نہیں کہ ہم ان کو مردہ کہیں گے، کیونکہ میں نبی کی حدیث ان اللہ حرم علی تاکل اسجاد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کا جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے زمین میں نبی کے جسم کو کھا ہی نہیں سکتی، جب وہ کھا نہیں سکتی، جب ان کا شریر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کے شریر کو، وہ اپنے قبر میں بھی زندہ ہے۔ جی 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 نہیں حضرت، قبر میں میں کیا بول رہا ہوں حضرت، حضرت اجی حضرت، تو اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا؟ اجی حضرت، اپنے من سے کچھ کہیں گے نہیں، وہ حدیث قرآن کی دلیل صحیح سب کچھ ثابت کرتا ہے۔ مولانا صدر الدین اسماعیلی صاحب، میں کیا بول رہا ہوں؟ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ نور کی موت ہی نہیں آتی، اس طرح کوئی کہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح کوئی اگر یہ کہے نبی کو موت ہی نہیں آتی، یعنی ان کا انتقال ہی نہیں ہوگا، ان کو موت چھو ہی نہیں سکتی، تو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ اگر آپ بولے موت ہی نہیں آتی، اس میں ایک الفاظ جو ہوگے، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے میسج میں کتنے لوگ کتنے کیا کیا بول رہے تھے نبی کے مردے میں، تو اس بیچ میں میں نے نور کا جو بات ذکر کیا تو کیا تو اس میں آگے جی نہیں، موت تو دیکھیے کیا آتا، اللہ جب چاہے کسی کو موت دے دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کیا فرشتے کو چاہے اللہ تو وہ ختم کر دے فرشتے کو، وہ بات الگ ہے۔ میں کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کیا تھا، وہ اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی ختم کر سکتا ہے، نہیں میں کیا بول رہا ہوں، سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ میں کہنے آپ جو میں کہنے کو وہاں تک پہنچا کے لے کے گئے ہیں، تو میں کہنا وہاں تک نہیں ہے،
जो आप समझ रहे ना, मैंने ये कहा कि अच्छा कि मैं नबी नूर है, नूर की मौत नहीं आएगी। देखो मैंने ये कहा था मौत ही नहीं आती, तो ही मैंने लगा दिया। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां तक जो ले जा रहे हैं कि मैं नबी को क्या था, अल्लाह चाहे तो मौत आ जाएगी। नहीं, मैं वो अलग बात है, वो अलग बात है। अल्लाह चाहे मौलाना सदरुद्दीन साहब, मौलाना सदरुद्दीन इस्माइल कादरी साहब, मैं पूछ रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम की मौत आई कि नहीं आई? वो जाहिर सूरत पर जो उन दुनिया में आए थे जाहिर सूरत पर, तो दुनिया की नजर से जो उनके जाहिर सूरत आए थे जितने दिनों के जितने सालों के लिए, तो उस हिसाब से दुनिया में क्या उनके जाहिर सूरत के लिए हिसाब से दुनिया के लिए मतलब दुनिया में लोग के जो बीच में रह रहे थे, खा रहे पी रहे थे, उस हिसाब से उनकी मौत आई है जो आप कह रहे हैं। पर लेकिन ये जो लोग कह देते हैं कि मैं नबी मुर्दा, तो नूर है भाई, तो नूर को आप कहेंगे कि नूर मर गए, तो नूर कहाँ से, नूर कैसे मर सकता है? नूर नहीं मर सकता ना। आप जो कह रहे, आप बताइए कि मैं नबी है दुनिया में जब थे तो मैं नबी का साया था। अच्छा, अब किसी हदीस से मुझे साबित कर दीजिए कि क्या था मैं नबी का साया था। हदीस कुरान कहीं से भी आप साबित कर दीजिए कि साया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या हजरत? मैं सही बात, हाँ जी, मतलब नबी वसल्लम का साया नहीं था, कहीं है क्या मैं हजरत? नबी का साया था, मैं नबी का साया था। नहीं, मतलब साया मैं क्या पूछ रहा हूँ, अब वो बाद में बात करेंगे। यहाँ बात चल रही है नूर की बात चल रही है, नहीं नबी वसल्लम के इंतकाल की बात चल रही है। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आपको मौत आई, ये मान सकते या नहीं मान सकते? मैंने जाहिर सूरत पे जो दुनिया में आई थी, आए थे, हाँ। मैं नबी जाहिर सूरत लेकर जो आए थे, वो जो हमारे बीच जो रह रहे थे उस वक्त, जाहिर से जितने दिनों के अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा था जाहिर सूरत लेकर के, उस हिसाब से उनकी मौत आई है। पर लेकिन जो कह देंगे कि मेरी मर्जी, देखो मरते वो लोग हैं, मरते वो लोग हैं जिनके शरीर को जमीन खा लेती है, अच्छा, गला देती है, खा देती है। मेरे जब अल्लाह ने, मैं नबी ने खुद कहा कि अल्लाह ने जमीन पर नबियों को जिसको खाना हराम कर दिया, जमीन न गला सकती न मीठा कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल 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 सही। जब नबियों के जिस्म को जमीन खा ही नहीं सकती, उसको हम मुर्दा कैसे कह सकते, मरा हुआ कैसे कह सकते? नहीं हजरत, मेरा वो बात, मेरा वो नहीं है हजरत, ये इसमें इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ मैं कि नबी अलैहिस्सलाम अभी अपने रोज़े अक़दस में हयात है या नहीं, ये सवाल नहीं है, ये मौजू नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये कह सकते हैं कि नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम इंतकाल किए हैं? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा भी तो जो जाहिर सूरत लेके दुनिया में आए थे, हमारे नजर में जो आए थे, जितने सालों के लिए आए, जितने दिनों के लिए आए थे हमारे दरमियान, तो उस हिसाब से उनकी मौत आई थी। मैं ये भी तो कह रहा हूँ, मौत आई थी ना, तो मान सकते हैं ना मौत आई थी। मैं वो भी कह रहा हूँ, दोनों बात मैं ही कह रहा हूँ। जी। अच्छा, दूसरी बात हजरत, गलत बात क्या लग रही है आपको? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, कोई हदीस से साबित है क्या हजरत? आप साबित कर सकते हैं कि साया था। साया था, देखें ये जरा ये हवाला पढ़े, ये हवाला पढ़े जरा, ये फतवा सारे बुखारी जलालुद्दीन अहमदी साहब की किताब है, जरा पढ़ें। जरा पढ़ें। जरा देखें, शिफा शरीफ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया न होने की जो हदीस मज़कूर हैं, उसके बाज़ रावियों पर कलाम किया गया है, यानी हदीस सही नहीं है जो कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया नहीं था। देखा, जलालुद्दीन अमजदी की किताब, जलालुद्दीन अमजदी साहब की किताब है ये, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की किताब है। ये वाला देखें, ये फ्रंट पेज देखें, देख लिया कि मतलब साया ना होने की बात जो दलील दी जाती है वो जो है उसके रावी पर कलाम किया गया है, यानी ये मोतबर बात नहीं है, मोतबर रिवायत नहीं है, मोतबर हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साया नहीं था। अब साया था, उस पर दलील तो पेश करना पड़ेगा ना। तो पता ही चला हज़रत, क्या बोल रहा हूँ मैं, मौलाना सदरुद्दीन समझते तो नबी वसल्लम के लिए बशर मानना फिर तो सही नहीं होगा ना। एक सेकंड जी हेलो, जी बोलें। क्या
بول رہے ہیں؟ اچھا کیا بول رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کو بشر مان سکتے نہیں مان سکتے؟ میں نے کیا کہا؟ جی بولیں. ہمارے جیسے بشر تھوڑی نہیں ہے. اچھا تو کسی طرح مانا جائے؟ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. اچھا جو حضرت یہ کہے حضرت سنیں جی جی وہ بشر بھی ہے پر ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. وہ تو کس طرح بشر ماننا ہمارے جیسے چاہیے؟ بشر نہیں ہے. اگر ہم تو حضرت اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہے وہ ہمارے جیسے بشر کیسے ہو سکتے؟ وہ نور ہے. آپ بھی اچھا. مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نور ہیں؟ بالکل نور ہیں. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں بات حضرت میں کیا بول رہا ہوں، میں بشر و بات کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کی نور ہونے پر کوئی انکار نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو بشر مانا جائے اگر مانا جائے تو کس طرح مانا جائے اور نہیں مانا جائے کیسے نہیں مانا جائے؟ ذرا اس کو خلاصہ کر. آپ عالم ہیں. جو یہ کہے کہ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، نبی علیہ السلام کے لیے ترجمہ کوئی کرے انما انا بشر مثلکم کہ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، کیسا آدمی ہے وہ؟ کافر ہے. ارے یہ آیت اس لیے آئی ہے جی کہ جب نئے نبی دنیا میں تشریف لائے تو جی انسانی شکل میں ہی آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے دنیا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انسانی شکل میں ہی آئے تھے نا. ہاں تو انسان تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. ہاں بالکل 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 میرے اوپر یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، میں خدا نہیں ہوں. ان کا پیغمبر نبی رسول ہوں. انہوں نے کہا پر انہوں نے یہ نہیں کیا تھا اس وقت جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں کو خدا مان لیا گیا تھا. عیسائی جو انہیں کو خدا مان لیا. چلو اللہ تبارک میں نبی سے یہ کہہ دیا کہ کہہ دو فرمان دنیا والوں کو کہ میں بشر ہوں پر تم جیسا بشر نہیں ہوں. میں بشر ہوں. جی میں بشر اس لیے ہوں کیونکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے. چلو ٹھیک ہے. میں کیا بول رہا ہوں حضرت ٹھیک ہے. کوئی اگر ایسا کہے حضرت مولانا اسماعیل صاحب، میں کوئی اگر ایسا کہے کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں، تم ہی جیسا آدمی ہونے میں، تو گستاخی ہے یہ. ارے اب کوئی بولے کہ ہمارے نبی ہمارے جیسے بھائی ہے، یہ وہ فلاں ٹھکانا، ہم جیسے عام انسان تھے، بشر تھے، تو جائز وہی گناہ ہے، گناہ الفاظ ہے. تو یہ کس نے لکھا ہے ہماری طرح بشر؟ ہاں کس نے لکھا ہے حضرت ہماری طرح بشر؟ کس نے لکھا ہے؟ ارے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ بولنا کیا حضرت چاہتے ہیں؟ وہ کریے نا. نہیں آپ تھوڑی وہ گفتگو علمی گفتگو کر رہے تھے. حضرت میری سنو، آپ علمی گفتگو کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ تھوڑا حضرت سے گفتگو کر لیں، اس کے متعلق خلاصہ ہو جائے. نبی علیہ السلام کو بشر کس طرح مانا جائے؟ اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں تو کیا یہ گستاخی ہے؟ بتائیے. نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہم لوگوں سے بہت اونچا ہے. ہم لوگ نہیں کہ اللہ کے بعد کسی کا اگر مقام ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. یہ اس میں کوئی کلام نہیں. میں پوچھ رہا ہوں نبی علیہ السلام کو کوئی ہماری طرح بشر کہے، گستاخی ہے یا نہیں؟ کہنا چھوڑ دیں. جی ہے نا. اچھا تو اگر ایک گستاخی ہے تو اگر کوئی ایسا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کی طرح بشر، تو اور بھی بڑی گستاخی ہے نا. اگر کوئی نبی علیہ السلام کے متعلق، حضرت آپ میری سنیں، جب سوال کریں مجھے میری سنیں، جب کوئی ایسا کہے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر تو گستاخی ہے. اگر کوئی ایسا کہے کہ نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر تو اس سے بڑی گستاخی ہے نا حضرت. جو ایسا کہے تو خود کافر ہے. خود کافر ہے نا حضرت. ماشاء اللہ آپ صحیح بات کہا آپ نے. آپ کے اندر علم ہے حضرت. یہ دیکھیں 2 کتاب میں نے آپ کی بھیجی ہے پرسنل پہ، یہ دیکھیں پہنچ چکی ہے. دیکھیں 2 حوالہ میں نے بھیجا آپ کے پاس. دیکھیں حضرت پڑھے ذرا. آپ اردو پڑھ لیتے ہیں حضرت اچھی طریقے سے؟ آپ اچھی طریقے سے اردو پڑھ لیتے ہیں حضرت آپ اردو پڑھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے؟ ہاں تو ماشاء اللہ، تو بہت آسان رہے گا گفتگو کرنے میں. حضرت دیکھ لیں، ایک ہے جال حق کی عبارت ہے. فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح کافر کی طرح بشر ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب ہے فیصلہ بشریت، اس میں 11 صفحہ نمبر 11 میں لکھتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل تھے. تو حضرت کافروں کی طرح نبی علیہ وسلم بشر کہا جا رہا ہے. یہ بھی تو گستاخی ہوگی نا. احمد یار خان نعیمی صاحب نے بات لکھی ہے نبی علیہ وسلم کافر کی طرح بشر. تو اگر کوئی کہہ دے، دیوبندی وہابی یا کوئی شیعہ بریلوی کوئی بھی کہہ دے نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر تھی، تو گستاخی ہے. بہت زوروں سے چیخا جاتا ہے.
یہاں پہ تو نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر کہا جا رہا ہے، تو حضرت گستاخی ہے نا حضرت؟ آپ نے خود کہا گستاخی ہے، آپ نے کہہ دیا ابھی گستاخی ہے، تو حضرت کیا کریں گے آپ؟ فتویٰ لگائیں نا ذرا۔ دوسری بات حضرت، دوسری بات ذرا وہ حوالہ دیں نا، کسی نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر؟ حضرت حوالہ کہاں ہے حضرت؟ ایک منٹ، آپ گفتگو کر رہے تھے، میسج کر رہے تھے، میں نے سمجھا آپ علمی گفتگو کر لیں گے اچھی طریقے سے، اردو بھی پڑھ لیں گے، اور شاید جواب جس طرح بہت جلد بازی کے ساتھ دیوبندی وہابی پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، مجھے امید تھی کہ شاید آپ اسی تیزی کے ساتھ اب ان کتاب کے مصنفوں پر لگائیں گے، لیکن آپ بہت دیر کر رہے ہیں یہ جعل حق کی عبارت پر اور فیصل بشریت پر۔ ذرا جلدی کریں، ذرا تیزی سے لگا دیں فتویٰ۔ کافر کرنے میں شک کریں گے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، تو حضرت یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حضرت، تو پھر فتویٰ آپ پر لگ جائے گا دیر کریں گے تو۔ آپ شک کر رہے ہیں کیا؟ کون سا فتویٰ؟ من شک فی کفرہ، یعنی کافر کے کفر پہ شک۔ آپ نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کو کہے کافر کی طرح بشر، وہ کافر ہے، آپ نے خود کہا کافر ہے، اور آپ اگر تاخیر کریں گے یا شک کریں گے فتویٰ لگانے میں، آپ خود کافر ہو جائیں گے۔ تو عبارت ذرا پڑھ دیں، جعل حق کی عبارت ذرا پڑھ دیں، میں نے آپ کو بھیج دیا، پہنچ چکی ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، ذرا بتائیں، پڑھیں ذرا حضرت، آپ ماشاءاللہ اردو اچھی پڑھ لیتے ہیں، ذرا پڑھیں۔ فرمایا گیا کہ اے کفار، جی جی بہت دیر کر رہے ہیں حضرت اردو پڑھنے میں، آپ تو بول رہے ہیں میں اچھی طرح سے پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت کیا بات ہے؟ رکا جی، کون سی کتاب بھیجے؟ ایک ہے جعل حق کی عبارت، دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے حاضر اور ناظر کے بحث میں جعل حق، کتاب کا نام، صفحہ نمبر 167۔ ابھی آپ بول رہے تھے فتویٰ رضویہ میں لکھا ہوا ہے، فتویٰ رضویہ کا میں نام ہی نہیں لیا ہوں، ابھی تو آپ لکھیے اعلیٰ حضرت، لکھیے تبھی اعلیٰ حضرت آپ نے نام لیا ہے، فتویٰ رضویہ کا نام ہی نہیں لیا ہوں میں، ابھی آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے؟ نہیں نام لیا نہیں۔ یہ دیکھیں کنز الایمان ہے، ایک کنز الایمان ہے، دیکھیں کنز الایمان ہے، یہ اس میں ترجمہ کیا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، تم فرماؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، اور وہاں پہ جعل حق میں کہا کافر کی طرح بشر ہوں، اور فیصلہ بشریت میں کہا جا رہا ہے ظاہری صورت ظاہر بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل ہیں۔ تینوں کتاب کا مطالعہ کیجیے، ایک میں انسان کی طرح بشر، ایک میں کافر کی طرح بشر، اور ظاہری صورت میں کافر کے ہم شکل۔ استغفر معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے متعلق ایک ہے نا، شکل و صورت میں نبی علیہ السلام کافر کی طرح ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضرت اسماعیل صاحب ذرا جلدی کرے فتویٰ لگائیں یار، ورنہ حسام الحرمین الصوارم الہندیہ تمہید ایمان کا فتویٰ آپ پر لگے گا، جلدی کریں۔ من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، جلدی کریں حضرت۔ آپ مجھے جس کا حوالہ دے رہے ہیں ابھی، جی 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 جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جی آپ مجھے آیت نمبر بتائیے، میں ابھی دیکھ بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت جعل حق میں آیت ہے، جعل حق میں آیت ہے کیا؟ میں نے عبارت پڑھی، کیا جعل حق میں جو عبارت، جعل حق کی عبارت سب سے پہلے میں نے بھیجی ہے، نہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد فیصل بشریت میں نے بھیجی، نہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی میں نے کنز الایمان بھیجا، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ جعل حق والی عبارت کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ چلیں اب ٹھیک ہے، میں سن لیا۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ ہاں آپ نے ابھی کیا کہا کہ کنز الایمان میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ میں آدمی تمہیں، ابھی تو آپ نے 2-3 کتاب کا حوالہ دیا، ہاں کیا نا؟ جی 2-3 کتاب کے بارے میں جی آپ نے قرآن سے ہی کہا نا، میں بات سے تو کہا نہیں، آپ آیت نمبر بتائیے، سورہ نمبر بتائیے، میں دیکھتا ہوں کنز الایمان میں۔ جی جی ماشاءاللہ، تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میں نے جعل حق بھیجی اور فیصل بشریت بھیجی، یا پھر سب سے پہلے میں نے کنز الایمان بھیجا؟ کنز الایمان آپ لاسٹ میں بھیجا، ہاں تو پھر لاسٹ، تو پہلے والے کو چھوڑ کر لاسٹ کیوں پکڑ رہے ہیں صاحب؟ پہلا جواب پہلے کا دیں نا، بعد میں بات کر دیں، تو پہلے کا جواب سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ میں کنز الایمان میں تفصیل سے میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں نا۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو پہلے جو میں نے 2 حوالے تھے اس کا جواب نہیں دیں گے آپ؟ ارے سوال تو ایک ہی ہے نا۔ نہیں سوال ایک ہی نہیں، یہاں نہیں غلط بول رہے ہیں آپ، وہاں پہ نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر کہا گیا ہے جعل حق کے اندر اور فیصل بشریت کے اندر، یا یہاں پہ تم ہی جیسا انسان کہا گیا ہے، یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے، اور وہاں 2 عبارتیں کافر کا لفظ ہے۔ یہاں کنز الایمان میں آدمی ہونے میں، انسان ہونے میں، بشر ہونے میں تم ہی جیسا ہوں، اور وہاں پہ دو عبارت میں وہاں کافر کی طرح بشر، تو سب سے بڑی گستاخی جہاں نظر آ رہی ہے اس کو تو نظر انداز کر دیا آپ نے، اور یہاں پہ کافر کا جملہ نہیں ہے، اب یہاں پہ آ رہے ہیں،
جی دیکھتا ہوں میں۔ ہاں پڑھا آپ نے؟ ہو گیا بھائی پڑھ رہا دیکھ تو خالی چلے جہاں حق کی عبارت پڑھیں، پہلے جہاں حق کی عبارت پڑھیں، پھر بعد میں فیصلے بصیرت پڑھیں جہاں کافر کے ساتھ نبی علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے. جلدی پڑھیں. آپ بڑے یار بڑے علم والے ہیں یار. صدر الدین اسماعیل قادری صاحب. پڑھے حضرت، پڑھے 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 پڑھے. بہت دیر لگا رہے ہیں آپ تو. بول رہے ہیں اردو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں آپ، بہت اچھی اردو پڑھ لیتے ہیں. تقریباً 5 منٹ ہو گئے اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ. میں آپ کو پڑھے پڑھ کے نکل جاؤ سمجھو گے فرما سکتے ہیں. کتاب نہیں آنے گے اس کو نکال کے بوچھ مارنے کے. نکال دینے. ہاں یہاں پہ نکالنے کل نل اور اس کو بوچھ مارنے. ٹھیک ہے. ارے پڑھ لیے جناب. کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہو گئے. 10 منٹ. ہاں بولو. میں فتویٰ اجوا سے دیکھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میری بات سنو، میری بات سنو نا. فتویٰ رضویہ جو ہے دیوبندی کے ہاں معتبر نہیں ہے. آپ ایسی کتابیں پیش کریں دیوبندی کتاب سے جہاں دیوبندی. سننا حضرت دیکھیں تو کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے آپ کی کتاب پیش کرنی پڑے گی. دیوبندی مطمئن ہوں گے ان کی کتاب، ان کی اکابر کتاب پیش کرنے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. آپ فتویٰ رضویہ پیش کریں گے، دیوبندی وہاں بھی آپ کی کتاب سے مطمئن نہیں ہوں گے. تو جس طرح مثال کے طور پر میں نے ابھی پیش کیا آپ کو احمد یار خان نعیمی کی کتاب اور یہ فیصل بصریت اور کنز الایمان، تینوں سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، انسان کی طرح بشر ہے. اور 2 کتاب ثابت کیا کافر کی طرح بشر ہیں. تو دیوبندی کی کسی کتاب سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیوبندی نعوذ باللہ من ذالک کافر کی طرح بشر مانتے ہیں. جس طرح آج تک دیوبندی پر الزام لگایا گیا ہے کہ دیوبندی نبی علیہ السلام کو ہماری طرح بشر کہتے ہیں. تو اس کو الزام لگا کر کے اتنا پھیلایا گیا کہ عوام کے دماغ عقل کے اندر ایک زہر گھسا دیا گیا ہے کہ دیوبندی نعوذ باللہ من ذالک. جو بات کہہ رہے ہیں نا جی کہ دیوبندی ہر تقریر ہر بیان میں دیوبندی وہابی جو بھی ہے سب کے سب اپنے ہر تقریر میں یہی بیان دیتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے. ایک ویڈیو تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی دعا مانگتا یہ کہتا ہے کہ آپ کے نبی آپ کے نبی جو محمد ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. نہیں اسے بات کر لیں گے. آپ ذرا اس پر ثابت کریں دیوبندی کہاں لکھا ہے کہ حضرت موضوع لمبا ہو جائے گا. آپ اتنا ثابت کر دیں دیوبندی کسی کتاب میں جو ہے نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر کہا ہے. ٹھیک ہے اتنا ثابت کر دیں. کب دیں گے حوالہ کب دیں گے آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پہلے فتویٰ اجوا سے دیکھ لوں جو آپ نے کتاب پیش کی ہے میرے سامنے، جو دلیلیں آپ نے میرے پاس بھیجی ہے تو اس کو پہلے صحیح ثابت تو کر لوں یہ صحیح ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے اس پہ. اچھا ٹھیک ہے. کتاب میں فتویٰ اجوا سے تو میں مطلب جو جعل حق میں لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کی طرح بشر کہا گیا ہے؟ ایک کتاب میں جو لکھا گیا کہ ایک کافروں سنو، کافروں سے کہا ہے. ہاں میرے نبی نے کافروں سے کہا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو کہا نا، لیکن میں نبی دنیا میں آئے انسانوں کے سائے انسانوں کا کہ میں تم ایک کافروں سنو. یہ کہا نہیں لکھا کہ میں کافر بشر ہوں. میرے نبی نے اس میں یہ لکھا ہوا جو جاہل حق میں آپ نے بھیجا ہے اس میں یہ لکھا ہوا صاف صاف کہ کافروں میں تم جیسا بشر ہوں. کہا نا یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جب میں نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت نا یعنی سب کافر ہی تھے. ہاں تو کافر کہہ سکتے ہیں کافر. تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے کہ نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر ہیں، یہ جائز ہے. میں نے کب کا کافر جیسے بشر تو یہاں پھر فتویٰ لگاؤ نا جعل حق میں.
आपने एक और किताब भेजा फिर, हाँ फैसले बशरियत, उसमें लिखा हुआ कि काफिरों जैसे बशर थे उसमें, तो मैं उसी का हवाला में देख के मैं चेक करूँ। हाँ तो ये जुमला गुस्ताखी, ये जुमला आपके लिए गुस्ताखी नज़र आ रहा कि नहीं रहा है जुमला, ये इबारत गुस्ताखी नज़र आ रही कि नहीं आ रही? देवबंदी लिख दे हमारी तरह बशर तो वो काफिर, और यहाँ आपकी किताब में लिखा हुआ है नबी सल्लम ज़ाहिरी एतबार से या काफिर की तरह बशर, तो ये गुस्ताखी नहीं है? ये क्या तब मैंने अभी क्या आपने 3 किताब भेजी ना, उसमें एक किताब में लिखा हुआ काफिर जैसा बशर, काफिर के जैसा बशर, उसमें एक किताब में लिखा हुआ। किताब किसकी है? किताब किसकी है? किताब किसकी है? ये किताब तो मैंने नाम नहीं देखा किसी किताब। अहमद यार आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया में ना आएँ, ऐसी बातें को न छोड़ें, किसी को मैसेज न करें कौन गुस्ताख है कौन क्या है। वहाँ तो बहुत बातें फैला रहे हैं आपकी गुस्ताख है, गुस्ताख देवबंदी गुस्ताख है ये कह रहे हैं। यहाँ पे गुस्ताखी आपके घर साबित हो रही है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इमामुल अंबिया फ़ख्रुर रसूल सय्यदुल बशर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को काफिर की तरह बशर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको कोई गुस्ताखी नज़र नहीं आ रही है। अभी तहकीक करेंगे, आप तहकीक करें।